بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدرعان فنهض إلى الصخرة ولم يستطيع فأقعد طلحا تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحا عن الصائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرا کا بیان. آدمی اپنے سینے وغیرہ کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں لوہے کا کرتا پہنتا ہے. تو یہ لوہے کا کرتا اس کو کہتے ہیں زرا. یہ باقاعدہ سے گلے سے لے کر جو ناک کے نیچے تک کا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے کچھ قرآن مجید میں بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے میں یہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّبْحِ. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زرا بنانے کا ہنر دیا اور انہوں نے نئی طرح کی زرا بنانی شروع کی. لوگ بناتے تھے بدن کے آدھے حصے کو ڈھانپنے والا لوہے کا کرتا، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ فرمایا آپ زرا جو بناؤ وہ یہ ہے کہ اوپر سے لے کے ٹخنوں تک آدمی کی حفاظت کرنے والا وہ زرا ہو، وہ کرتا. نعمل سابغات قوام دروع القوامل، سمجھے، پورا زرا، پوری زرا، پورے بدن کو ڈھانپ. البتہ زرا بنانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتلایا اور وہ یوں فرمایا وقدر فی السرد. جو کرتا بنایا جاتا ہے تاکہ کپڑے کا کرتا ہو تو دھاگے کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے. لوہے کا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ وہ کیل اور جو ہے وہ لوہے کی کیل ہو یا پھر جو ہے تار، اس کے ذریعے سے اس کو جوڑا جاتا ہے. کہہ دیا کہ وہ جو بناوٹ ہے جہاں پہ آپ کو گانٹھ لگانی ہے تو وہ گانٹھ بناوٹ سب ایک طرح کی، ایسا نہیں کہ الگ الگ منتشر اگر ہوگی ایسی صورت میں پہننے والے کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. ایک یہاں ایک لائن میں سمجھے. وقدر فی السرد اللہ پاک نے خود بیان کیا. بہرحال یہ زرا کا تعارف کرایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی تقریباً 7 زر ہیں. کتنے؟ 7 زر ہیں. وہ 7 زروں میں ہر ایک کا نام تھا. ایک وہ ہے کہ ذات الفضول، باقی ذات الحواشی، ذات الوشاح، فضہ، سعدیہ، تبرہ اور خرنق. اس میں یہ ذات الفضول بہت مشہور. یہی وہ زرا ہے جو جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہوا اور میرے آقا کے سر پر قرضہ تھا. ایک یہودی کے یہاں سے آپ نے غلہ لیا تھا، لیکن اس نے گروے کے طور پر آقا کی زرا رکھی. تو آقا کی یہ ذات الفضول نامی زرا یہ اس یہودی کے یہاں گروے رکھی گئی. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یہ ذات الفضول اس کا نام ہے. بہرحال اس میں 2 حدیثیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور اس سلسلے کا جو مضمون ہے اسے میرے اور آپ کے لیے
بہت سارا درس عبرت ہے۔ مثلا پہلی جو حدیث ہے وہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ جنگ احد میں آپ نے 2 زرہ پہنی۔ کتنی؟ 2 زرہ پہنی۔ بلکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس وقت جنگ احد ہونی تھی اس وقت آقا نے صحابہ کو بلایا، مشورہ دیا، فرمایا بھائی کیا کرنا، مدینے میں رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ منورہ سے باہر نکل کر؟ آقا کی خود کی چاہت یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے، اور اکثر صحابہ کی رائے، لیکن بعض جوشیلے صحابہ تھے سمجھے، جس میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے، جس میں حضرت انس بن نضر بھی تھے۔ انہوں نے کہہ دیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے لڑے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جنگ بدر میں انس بن نضر وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے، بہت ان کا افسوس تھا اسلام کی پہلی لڑائی اور اس میں ہم لوگ شریک نہیں ہوئے، اس لیے وہ کہا کرتے تھے اگر آئندہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے دین کی محنت کی نوبت اگر پیدا کی تو میں اس میں شریک ہو کر ایسا کام کر دکھلاؤں گا کہ اللہ دنیا بھی دیکھ لیں گے۔ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَجِدُ، اللہ دیکھ لیں گے میں کیسے محنت کرتا ہوں۔ یعنی سے نظر دیتا جوش ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آقا نے جوش کی قدردانی کی، فرمایا ٹھیک ہے بھائی چلو کوئی حل نہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکان مشورہ ہوا، مکان میں تشریف لے، اور بعض نے انس بن نضر وغیرہ کو ڈانٹا، ارے تمہیں معلوم نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو منشا تو سمجھنا چاہیے۔ خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کر دوں گا کہ آقا یہیں رہ کے لڑے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکان میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد آئے تو زیرہ پہن کر آئے، زیرہ پہن کر آئے۔ میں نے درخواست کی آقا آپ کی جو مرضی ہے یہیں پر رہ کے لڑ، فرمایا اب کسی نبی کے لیے مناسب نہیں، زیرہ پہن لے تو بغیر میدان عمل کے اس کو اتار دے، یہ نبی کو زیب نہیں دیتا، چلو اب چلنا ہے باہر۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا اس وقت زیرہ پہن کر باہر کو تشریف لائے، حالانکہ وہ تو میدان احد کے سامنے وہاں جاتے اور آئندہ کل لڑائی ہونے والی تھی، لیکن آقا نے زیرہ کب پہنی؟ مکان ہی سے زیرہ آقا نے پہنی۔ بہرحال جب آقا نے ایک زیرہ نہیں بلکہ 2 پہنی، زاغر بینہ، پہلے پھر اس کے بعد دوسری چڑھا دی۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی تو معاملہ ذرا پلٹ گیا۔ اب کیا پلٹا کیا نہیں اس میں تو تفصیل ہے، پہلے کامیابی تھی لیکن تھوڑی سی ایک چوک ہونے پر اللہ پاک نے معاملہ پلٹا دیا۔ 70 زخمی، 70 شہید، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں افواہ اڑ گئی، کیا کیا معلوم شہید ہو۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہادت کی بات جو سنی تو سواروں کے پاؤں گویا سن ہو، انتشار اس وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ جو ہے شیطان نے افواہ اڑائی ہے، وہ تو اصل میں مصعب بن عمیر نبی جی کی کاپی تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کو لے کے شیطان نے یہ بات چلوا دی، سمجھے؟ ہاں، اور حوالہ مصعب کا دیا، تو یہ بتلانے کے لیے کہ بھائی میں تو زندہ ہوں۔ آقا چٹان پہ چڑھنا چاہا تاکہ میں چٹان پہ چڑھوں تو سب کو پتہ چل جائے کہ میں زندہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اکیلے نہیں چڑھ پائے۔ حدیث کے جو الفاظ ہے اس اعتبار سے خود اکیلے نہیں چڑھ پائے۔ 2-3 وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ 2 زیرہ کا وزن تھا، نمبر 2 کے اوپر آقا خود بھی زخمی ہوئے تھے، نمبر 3 پر
ذہنی طور پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم از راہ بشریت دباؤ میں تھے۔ بھائی آدمی کو فکر ہوتی نا، میرے اتنے سارے آدمی چلے گئے اور اس وقت چچا بھی گئے، تو ذہنی طور پر دباؤ اور 2 زیرہ کا وزن، خود زخمی، اس لیے اکیلے اوپر چڑھنا چاہتی چڑھ پائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، طلحہ انہوں نے کہا آپ بیٹھو، اور ان پر سوار ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چڑھ گئے، ان کے سہارے سے چڑھے، چٹان کے اوپر چڑھے، اور پھر لوگوں کو بتلا دیا کہ جی یہ میں زندہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اوپر چڑھنے کے 2 منشے تھے، ایک منشا تو یہ تھا کہ بتانا تھا کہ زندہ، دوسرا منشا کافروں کی نوعیت معلوم کرنی۔ البتہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا اوجب طلحۃ، اوجب طلحۃ، یہ زبیر خود کہہ رہے ہیں، زبیر کہہ رہے ہیں کہ میں آقا کو یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا، اوجب طلحۃ، بھائی طلحہ نے تو آج اپنے لیے واجب کروا دیا۔ کیا واجب کر دیا؟ علماء نے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے طلحہ نے آج کی میری اس خدمت کے ذریعے سے جنت واجب کرا دی، یا نمبر 2 کے اوپر میری شفاعت واجب کرا دی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میری شفاعت واجب، یہ طلحہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے۔ ایک ہے ابو طلحہ اور ایک ہے طلحہ۔ ابو طلحہ انصاری ہے، اور یہ جو طلحہ ہے یہ مہاجری ہے، وہاں اب نہیں، ابو طلحہ طلحہ، یہ طلحہ کی بات۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے جنگ احد کے موقع پر آقا کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا، اس لیے دشمن تو حاوی ہو رہا تھا نا، 70 کو زخمی کر دیا، 70 کو شہید، دشمن بڑھ رہا تھا، اس لیے سارا زور اس نے نبی پہ لگا، نبی پہ لگا، تو حضرت طلحہ کھڑے ہو چکے، جتنے بھی تیر آتے تھے وہ یوں کر کے ہاتھ سے جھیلتے تھے۔ عجیب بات سمجھ رہے؟ ہاں، نہ تو لاٹھی کے ایک آدھ جو پھٹکے ہے اس کو جو ہے یہ کرنا جو پریشانی کا سبب بن جاتا، لیکن یہاں تو تیر آنے لگے 80 کے جو ہے 80 کے قریب پورے بدن پہ زخم آئے، لیکن یہ ہاتھ پہ ان کا ایک دم بالکل چھل بیکار ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرات صحابہ رسول خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے بھائی احد کا دن تو طلحہ کا دن ہے، جس کو ابھی تو سمجھنا بہت آسان ہے، کہتے ہیں نا وہ میچ ہوتی ہے تو مین آف دی میچ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ احد کے ہیرو اگر کوئی ہے تو حضرت طلحہ ہے۔ آپ سمجھ اس کے ذریعے سے اپنے کوئی چیز سمجھنے جیسی، اپنے مخدوم کی، اپنے بڑے کی حفاظت کے لیے میں اپنا بدن استعمال کروں، ہاں، اپنے مخدوم اپنے بڑے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کھپانا چاہیے۔ یہ اس سے یہ بات یہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی تھے۔ نمبر 2 دوسری حدیث ہے، وہ دوسری حدیث کے اندر یہ قصہ ہے، بس اس میں اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسری حدیث سائب بن یزید، لکھا یہ ہے کہ سائب بن یزید یہ وہ صحابی ہے کہ پیدائی ہوئی تھے سن ہجری 2 میں، اور یہ جنگ ہوئی تھی سن ہجری 3 میں، تو انہوں نے یہ حدیث کسی اور سے سنی اور بیان کر، ہاں، اس لیے کہ خود تو جنگ میں شریک ہونے کا کوئی سوال نہیں، سن ہجری 2 میں تو پیدا ہو رہے ہیں، تو جس وقت جنگ احد ہو رہی ہے تو اس وقت 1 سال کے حجۃ الوداع میں اپنے ابا کے ساتھ آئے تھے، تقریباً 7 سال کی ان کی عمر تھی، صغیر السن صحابی، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
جنگ احد میں 2 زرہ ایک کے بعد دیگرے آپ نے پہن دی۔ یہاں پر جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نکالی ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حفاظت کے لیے زرہ استعمال کیا، اور ایک نہیں 2 پتہ یہ چلا دنیا دار الاسباب ہے، لہذا آدمی اپنے حفاظت کے لیے اس طرح کے سامان کو رکھے، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ کوئی سامان اگر یہ استعمال کرے تو ایسا نہیں کہ بھائی اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ اسی کو کہتے ہیں اسباب اختیار کر، نتیجے کو اللہ کے حوالے کر۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اعقلها وتوکل، یہ حدیث ہے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا جو سواری کا جانور ہے پہلے اس کو پھوٹے سے باندھ پھر اللہ کے حوالے کر، ادھر کے چھوڑ دیا اور اللہ بھروسہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا دار الاسباب میں اسباب اختیار کرنے چاہیے، ہے نا؟ ہاں، میں بارش ہو رہی ہے آدمی کو چھاتر استعمال کرنا چاہیے، ٹھنڈی ہے سویٹر پہننا چاہیے، گرمی ہے ان کا لگا ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں ہم تو اللہ پہ بھروسہ سمجھے، نہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کے متوکل کون ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ بعض لوگوں کو بیماری لگتی ہے، بیماری اللہ بھروسہ، ارے یار عجیب ہے، میرے آقا نے تو دوا کروائی ہے، صحابہ کو کہا دوا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا ہارٹ کی تکلیف ہو گئی، آقا نے کہا میں وہ ڈاکٹر ہے اور وہ بھی غیر مسلم تھا، حارث بن کلدہ، میں اس کے پاس علاج کرا، اس کے بعد علاج کرا۔ معلوم یہ ہوا آدمی کو اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ دیکھو امام راضی نے ایک اچھے انداز سے سمجھا، ایک اچھے انداز سے سمجھا۔ مریم علیہ السلام عجیب طریقے سے بچے کی ولادت ہو رہی ہے، شوہر ہے نہیں، بڑے خاندان کی بیٹی تھی، بے عزتی کا سوال تھا، جنگل میں نکل گئی اور ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ گئی۔ اللہ نے نظام بنایا، جو درخت تھا وہ درخت پہ ڈالی بھی نہیں، بلکہ وہ درخت کے وہ تمام ٹہنیاں جو تھی وہ اندر کو مڑ گئی، لیکن اللہ نے نظام بنایا یہ وہاں پہ آ کے لیٹتی ہے، وہ درخت کا تنا ایک دم گیلا ہوتا، وہ ٹہنی باہر کو نکلی، اس پر اچانک پھل لگے، اور پھل لگنے کے بعد پھر نیچے سے اللہ پاک نے پانی بھی جاری کر دیا۔ جو اللہ آن کے آن میں اتنا سارا کر سکتے ہیں تو کیا اس پہ قادر نہیں تھے تو خود بخود کھجوریں گروا دیتے؟ سمجھے؟ فرمایا نہیں، کیا کہا؟ خذی الیکی بجذع النخلہ، خذی الیکی بجذع النخلہ، کھجور کی ٹہنی کو مریم اپنی طرف ہلاؤ۔ وہ تو بیچاری پریشان ہے، تو اس پریشانی کے عالم میں بھی کہہ دیا تمہارے بس میں جتنا اتنا تو کرنا پڑے گا، کھجور لینی ہے تو تم یہ بیٹھی بیٹھی ڈالی تو ہلا سکتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں بیٹھی بیٹھی۔ بعض ماشاء اللہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، ارے اللہ پاک نے روزی کی ذمہ داری لی ہوتی ہے، روزی تو خود بخود پہنچے گی۔ ہاں بھائی، صحابہ کرام میں دونوں جماعت تھی، انصار و مہاجر۔ انصار کھیتی کرتے تھے، مہاجر بھی تجارت کرتے تھے۔ آقا نے ایک کو بھی روکا نہیں کہ تم تجارت کے لیے بن جاؤ اور کھیتی کے لیے بن جاؤ، سب کو کہہ دیا کام کرو اپنا۔ سمجھے؟ بہرحال اللہ پاک اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کچھ چیزیں سنتے ہیں تو آدمی وہ تھوڑا سا تقوی کا یا بزرگی کا حیضہ چڑھ جاتا ہے، تو اس کی جو ہے میں تردید کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے
اللہ کے نبی صبر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک صحیح رمضان گزارنے کی سعادت ہے۔